بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 28۔ اس میں معرب کی دو قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ ماقبل میں آپ حضرات نے پڑھا ہے اس میں معرب کس کو کہتے ہیں، اور دوسری جو اس کی قسم تھی اس کے مقابلے میں وہ تھی مبنی۔ مبنی کی تعریف بھی آپ حضرات نے پڑھی ہے۔ پھر مبنی کے جو اقسام تھے، مبنی کی جو قسمیں تھیں، ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول وغیرہ، وہ ساری کی ساری وہ بھی آپ حضرات نے پڑھ لی ہے۔ اب یہ معرب کی تقسیم یہاں سے کر رہے ہیں، معرب کی جو قسمیں ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو معرب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے منصرف اور دوسری قسم کا نام ہے غیر منصرف۔ منصرف کی تعریف: منصرف وہ اسم معرب ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو سببوں کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے، جیسے نبیل۔ اسباب منع صرف جو ہیں وہ کتنے ہیں، نیچے چل کر کے انہوں نے بتلایا ہے کہ اسباب منع صرف 9 ہیں، جیسے لکھا ہے اسباب منع صرف 9 ہے۔ تو ان 9 اوزان میں سے کچھ وزن تو ایسے ہیں جو تنہا ایک ہی کی طاقت رکھتے ہیں، کچھ وزن ایسے بھی ہیں جو ایک ہے لیکن دو کی طاقت وہ رکھتا ہے۔ جیسے انسانوں میں بہت سے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں بیچارے سنگل پسلی والے، وہ کمزور سے ہوتے ہیں، کچھ درمیانی ہوتے ہیں، اور کچھ بڑے طاقتور ہوتے ہیں، دو تین لوگوں کی طاقت اکیلوں کے اندر ان کے ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی یہ جو اسباب ہیں 9، ان کا مسئلہ ہے کہ کچھ نارمل قسم کے ہیں ان میں سے، اور کچھ ایسے ہیں جو ذرا تگڑے اور ہٹے کٹے ہیں، اور ایک ہی سبب ہے دیکھنے میں تو وہ، لیکن دو کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ تو غیر منصرف کس کو کہیں گے؟ اس میں دو سبب بھی نہ ہو یا ایسا ایک سبب بھی نہ ہو جو دو سببوں کے قائم مقام ہو جاتا ہو، دو کی طاقت رکھتا ہو مثلا۔ تو اگر ایسے کوئی سبب نہیں پائے جائیں گے اس کے اندر تو اس کو کہیں گے منصرف۔ کوئی ایک ایسا سبب پایا جا رہا ہے جو دو کے قائم مقام نہیں ہے، اکیلا ہی پایا جا رہا ہے، تو اکیلے کے پائے جانے کی وجہ سے وہ منصرف ہی رہے گا کلمہ، غیر منصرف وہ نہیں ہوگا۔ بہرحال دیکھیے، منصرف وہ اسم معرب ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو سببوں کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے، جیسے نبیل۔ منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس کے آخر میں تینوں حرکتیں تنوین کے ساتھ آتی ہیں، یعنی تینوں حرکتوں پر تنوین آئے گی۔ ضمہ ہو تو اس پر بھی تنوین آ جائے گی، فتحہ ہو تو فتحے کی تنوین بھی آ جائے گی، کسرہ ہو تو کسرے کی تنوین بھی آ جائے گی۔ جیسے جاءنی نبیل، یہاں پر دیکھیں ضمے کی تنوین ہے۔ رأیت نبیلا، یہاں پر دیکھیں فتحے کی تنوین آ رہی ہے۔ مررت بنبیل، یہاں پر دیکھیں کسرے کی تنوین آ رہی ہے۔ غیر منصرف جو اس کی دوسری قسم ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ غیر منصرف وہ اسم معرب ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو سببوں کے قائم مقام ہو پایا جائے۔ اگر کوئی کلمہ ایسا ہے کہ اس میں اسباب منع صرف جو نیچے ذکر کر رہے ہیں یہ، ان میں سے یا تو دو سبب اس کے اندر پائے جا رہے ہیں یا ایک سبب پایا جا رہا ہے، تو سمجھو وہ کلمہ جو ہے وہ غیر منصرف ہو گیا۔ جیسے عمر اور مساجد، یہ دونوں کلمے غیر منصرف ہیں۔ پہلا والا جو ہے عمر، اس کے اندر جو ہے دو سبب پائے جا رہے ہیں، اور اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہیں۔ کون کون سے ہیں ابھی آپ بعد میں چل کر کے ان کو پہچان لیں گے جب ساری تفصیل ان کو پڑھ لیں گے۔ بہرحال یہاں پر جو ہے عمرو کے اندر دو سبب ہیں۔ ایک تو نیچے ذکر کریں گے، سب سے پہلے یہ عدل، تو اس کے اندر جو ہے عدل آ جائے گا، اور دوسرا ایک آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے نام بھی ہے تو علم بھی ہو جائے گا۔ یہ معرفہ جو ذکر کیا ہے یہاں پر چوتھے نمبر پر، تو معرفے سے مراد کیا ہے؟ علم ہے یہاں پر، چونکہ تو یہ علم بھی ہے یعنی نام ہے کسی کا، اور عدل کے اس کے اندر ہے تو یہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ ایسے ہی مساجد، یہاں پر جو ہے یہ اس کے اندر ایک ہی سبب ہے لیکن اتنا تگڑا وہ ہے کہ وہ دو کے قائم مقام ہو جاتا ہے خود بخود۔ اس کے اندر جو ہے جمع ہے، یہ جمع جو ہے یہ چھٹے نمبر پر جو ہے،
تو اس کے اندر جمع پایا جا رہا ہے، لیکن یہ ایسی جمع ہے جو ایک ہی جمع دو کے قائم مقام ہو جاتی ہے، طاقتور ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں دونوں کلمے غیر منصرف ہیں۔ غیر منصرف کا حکم بیان کیا ہے کہ غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتی، یعنی جہاں پر کسرہ آنا ہوگا وہاں پر کسرہ نہیں آئے گا، یا تنوین آنی ہوگی تو تنوین وہاں پر نہیں آئے گی، بلکہ کسرے کی جگہ پر فتحہ آ جاتا ہے اور تنوین کو حذف کر کے ایک ہی حرکت وہاں پر دیتے ہیں، جیسے جاءنی عمر، رأیت عمر، مررت بعمر۔ اب آپ دیکھیں اگر یہاں پر عمر جو ہے غیر منصرف نہ ہو، منصرف ہم اس کو مانیں تو عمرن ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ جاءنی نبیل میں یہاں پر نبیل پر ضمے کی تنوین آئی ہے تو عمر پر بھی ضمے کی تنوین آنی چاہیے تھی، جاءنی عمرن، رأیت عمرن، مررت بعمر، لیکن تنوین یہاں پر نہیں آئی ہے چونکہ یہ ہے غیر منصرف، اور غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی ہے بلکہ کسرے کی جگہ فتحہ آتا ہے۔ تو مررت بعمر یہاں پر آپ دیکھیں بعمرن ہونا چاہیے تھا، لیکن کسرے کی جگہ پر چونکہ فتحہ آئے گا تو بعمر ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ تو یہ دو قسمیں ہو گئی، منصرف اور غیر منصرف۔ تو غیر منصرف کی تعریف ہو گئی، غیر منصرف وہ اسم معرب ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو سببوں کے قائم مقام ہو پایا جائے، جیسے عمر اور مساجد۔ غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی ہے۔ اور منصرف جو تھا اس کی تعریف یہ ہو گئی کہ منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو سببوں کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے، جیسے نبیل۔ منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس کے آخر میں تینوں حرکتیں تنوین کے ساتھ میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی ان کی تعریف، مثال بھی امید ہے آپ نے سمجھ ہی لی ہوں گی یہ۔ اب دیکھیں اسباب منع صرف کتنے ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں۔ اسباب منع صرف 9 ہے، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف و نون زائدتان، یہ 9 ہے، اس میں سمجھانے والی کوئی بات نہیں ہے، ان کو تو بس یاد کرنا ہے۔ اب دیکھیں آگے ان کی تفصیل۔ پہلے نمبر پر تھا عدل۔ عدل کی تعریف کر رہے ہیں، عدل کہتے کس کو ہے؟ تو عدل کہتے ہیں اسم کا بغیر کسی قاعدہ صرفیہ کے اپنے اصلی صیغے سے نکل کر دوسرے صیغے کی طرف چلے جانا، اس طرح کہ مادے کے حروف باقی رہیں۔ اسم کا بغیر کسی قاعدہ صرفیہ کے اپنے اصلی صیغے سے نکل کر دوسرے صیغے کی طرف چلے جانا، اس طرح کہ مادے کے حروف باقی رہے۔ اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں، اسم کا بغیر صرفی قاعدے کے نکل، یعنی اگر ایک اسم جو ہے اپنا صیغہ چھوڑ کر دوسرے صیغے میں استعمال ہو رہا ہے، صیغہ اس کا اصلی کچھ اور ہے اور دوسرے صیغے میں وہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن وہ دوسرا جو صیغہ ہے وہ قاعدے کے مطابق ہے، مثال کے طور پر صرف کا کوئی قاعدہ ہے اور اس قاعدے کے مطابق ہم نے اس کو بنایا ہے، تو پھر جو ہے اس کو ہم عدل نہیں کہہ سکتے ہیں، چونکہ صرفی قاعدے کے مطابق وہ بنایا گیا ہے۔ جیسے مصدر سے بہت سارے صیغے بنتے ہیں، اب مثال کے طور پر الضرب مصدر ہے تو ضارب اس میں فاعل کا صیغہ صرفی قاعدے کے مطابق بنتا ہے، یضرب فعل مضارع کا صیغہ صرفی قاعدے کے مطابق بنتا ہے، مضروب فعل اس میں مفعول کا صیغہ صرفی قاعدے کے مطابق بنتا ہے۔ تو یہ تمام قاعدے جو ہیں آپ جانتے ہوں کہ مضارع بنانے کا باضابطہ ایک قاعدہ ہے، اس میں فاعل بنانے کا ایک قاعدہ ہے، اس میں مفعول بنانے کا باضابطہ ایک قاعدہ ہے، اس میں ظرف آپ بناتے ہیں، تو مشتقات جتنے بھی ہیں سب کے سب بنانے کے باضابطہ ان کے قاعدے متعین ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ صرفی قاعدہ کچھ بھی وہاں پر جاری نہ ہوتا ہو، بغیر صرفی قاعدے کے آپ نے اس کو دوسرے صیغے میں استعمال کر دیا ہے، دوسرے صیغے کی طرف چلے جانا، اس طرح کے مادے کے حروف باقی رہیں، یعنی مادے کے حرفوں کے اندر تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، مادے کا کوئی حرف غائب وہاں سے نہیں ہونا چاہیے، حذف نہیں ہونا چاہیے، مادے کے جتنے حروف ہیں، 3 حرف مادے کے ہیں تو تینوں باقی رہیں، 4 مادے کے حروف ہیں تو چاروں باقی رہیں، تو اس کو کہیں گے عدل۔ جیسے ثلاث، 3 3، ثلاث اس کے معنی آتے ہیں 3 3، یہ اپنی اصلی صیغے ثلاثۃ سے بغیر کسی قاعدہ صرفیہ کے نکل کر ثلاث کی طرف چلا گیا ہے، یعنی ثلاث جو ہے یہ ثلاثۃ سے نکلا ہے، ثلاث یہ ثلاثۃ سے نکلا ہے۔ اب
اس کی جو دلیل ہے کیسے نکلا ہے، کیسے ہم نے پہچانا یہ ثلاثۃ ثلاثۃ سے نکلا ہے، تو اصل جو اس کی دلیل آئے گی وہ ہدایت النحو اور قافیہ کے اندر ذکر کی جائے گی۔ یہاں پر بس اتنا ہی آپ حضرات سمجھیں کہ ثلاث اس کے معنی ہے تین تین، تو یہ ثلاثۃ ثلاثۃ سے نکلا ہے۔ پڑھانے والے جو ہیں اساتذہ حضرات وہ تھوڑا سا یہاں پر اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، اور طلبہ اگر ذہین ہیں تو سرسری طور پر ان سے بتا بھی سکتے ہیں کہ ثلاث جو ہے یہ ثلاثۃ ثلاثۃ سے نکلا ہے۔ ہم نے اس کو اس طرح سے پہچانا ہے کہ ثلاث کے معنی چونکہ تین تین آ رہا ہے، یعنی معنی کے اندر تکرار ہے، ڈبل ہے تین، اور معنی کا جو تکرار ہے وہ لفظ کے تکرار پر دلالت کرتا ہے، یعنی جہاں پر معنی مکرر ہے تو وہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ لفظ بھی مکرر ہوں گے، اور ثلاث یہاں پر مکرر نہیں ہے، معنی مکرر ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ ثلاث کسی ایسے لفظ سے نکل کر کے آیا ہے جس میں تکرار ہو، اور وہ جو لفظ ہے وہ ثلاثۃ ثلاثۃ ہے، تو یہاں پر جو ہے ثلاثۃ ثلاثۃ میں تکرار ہے، اس سے ہم نے پہچان لیا کہ یہاں سے نکل کر کے آیا ہے۔ لیکن بہرحال بغیر کسی قاعدے کے یہ نکلا ہے، کوئی قاعدہ اس کا متعین نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ پر ایسے ہی جو ہوگا وہ ایسے نکال لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بغیر کسی قاعدے صرفیہ کے نکل کر ثلاث کی طرف چلا گیا۔ اور عمر یہ اپنے اصلی صیغے عامر سے بغیر کسی قاعدے صرفیہ کے نکل کر عمر کی طرف چلا گیا ہے، یعنی عمر جو ہے یہ عامر سے نکلا ہے، لہذا ثلاث اور عمر ان دونوں میں عدل ہوگا۔ اچھا، عدل ہم پہچانیں گے کیسے کہ ان میں عدل ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کی آسان سی پہچاننے کی صورت یہ ہے کہ عدل کے 6 اوزان ہیں جو نیچے ذکر کیے گئے ہیں، جو عدل کے جو 6 اوزان ہیں، اگر کوئی کلمہ ان وزن پر آ رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر عدل ہے، اور اگر ان وزن پر نہیں ہے تو کچھ بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے لیکن عدل نہیں ہو سکتا بہرحال ان میں۔ تو 6 وزن کیا ہے؟ وہ نمبر 1 فعلو، جیسے سحرو، سحرو کے معنی آتے ہیں رات کا آخری حصہ۔ نمبر 2 فعالو، جیسے قطامو، قطامو یہ ایک عورت کا نام ہے۔ نمبر 3 فعالو، جیسے ثلاثو، ابھی ثلاث کے معنی آپ نے پڑھ لی یہ تین تین۔ نمبر 4 مفعلو، جیسے مثلثو، مثلث کے معنی بھی تین تین ہے، تو اس کے اندر بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ بھی ثلاثۃ ثلاثۃ سے نکلا ہے۔ اور نمبر 5 ہے فعلو، جیسے اخرو، اخرو کے معنی دوسرا یا دوسرے۔ نمبر 6 فعلو، جیسے امسو، جبکہ بمعنی گزشتہ متعین ہو، یعنی امسو جو ہے یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اگر گزشتہ معنی جو ہے اس کے متعین ہے تو تب یہ مثال بنے گی، اگر معنی گزشتہ اس کے متعین نہیں ہے تو پھر یہ معرب نہیں ہوتا، مبنی نہیں ہوتا، یہ غیر منصرف نہیں ہوتا ہے، یعنی عدل اس کے اندر اس وقت نہیں مانتے ہیں۔ بہرحال یہ عدل کے 6 اوزان ہو گئے، فعلو جیسے سحرو، فعالو، فعالو جیسے قطامو، فعالو جیسے ثلاثو، مفعلو جیسے مثلثو، فعالو جیسے اخرو، اور فعلو جیسے امسو۔ تو اگر کوئی کلمہ ان 6 وزنوں میں سے کسی بھی وزن پر آ رہا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر عدل ہے، اور اگر ان وزنوں پر نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر پھر عدل نہیں ہوگا۔ آگے جو ہے یہ تمرین انہوں نے دی ہے، اس کے اندر پہچاننا ہے مندرجہ ذیل کلمات میں عدل کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کریں۔ تو عدل کی شناخت کے لیے جیسا کہ میں نے بتلایا کہ آپ کو بس یہ 6 اوزان جو ہیں یہ ذہن میں رکھنے ہیں، تو آپ کو آسانی سے عدل کا معلوم ہو جائے گا کہ عدل ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قطعو، بصعو، قطعو، تو آپ یہ دیکھیں فعلو کے وزن پر ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ فعلو یہاں پر جو ہے یہ 6 اوزان ہیں، تو ان 6 اوزان میں سے فعلو کہیں پر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ آپ نے غور کیا تو پتہ لگا کہ فعلو جو ہے یہ اخرو نمبر 5 پر جو ذکر کیا گیا ہے، تو فعلو جیسے اخرو، فعلو جیسے قطعو، فعلو جیسے بصعو، تو اسی وزن پر آ رہا ہے، لہذا آپ کہہ دیں گے کہ اس کے اندر عدل ہے۔ یا جیسے رجب، صفر، رجب آپ دیکھیں ان وزن پر سے کسی بھی آپ دیکھیں رجب، تو فعلو پہلا نمبر جو ہے اس کے وزن پر آ رہا ہے، ایسے ہی صفر یہ پہلے وزن پر آ رہا ہے فعلو کے، تو اس پر آپ کہہ دیں گے کہ یہ عدل ہے چونکہ فعلو کے وزن پر آ رہا ہے۔
نمبر 3 دیا ہے اولو، پہلے، تو اولو آپ دیکھیں جیسے فعلو، جیسے اخرو، اولو، تو یہ اس کے اندر بھی عدل ہے چونکہ فعلو کے وزن پر ہے۔ اخرو دوسرے، اس کے اندر بھی عدل ہوگا چونکہ فعلو کے وزن پر یہ ہے۔ اس کے بعد ہے 5 نمبر پر نعلو، ایک شخص کا نام ہے، تو نعلو جیسے فعلو، یہ بھی فعلو کے وزن پر آ گیا۔ قتامو اور غلابو ایک عورت کا نام ہے، یہاں پر جیسے کہ ذکر کیا گیا۔ فعالو جیسے قتامو اور فعالو جیسے غلابو، ایک عورت کا نام یہ ہے تو اس کے اندر بھی چونکہ عدل پایا گیا۔ سداسو جیسے فعالو، اس کے معنی ہے 6 ثلاث کے وزن پر آ رہا ہے تو اس کے اندر بھی عدل پایا جائے گا۔ تو بہرحال ان کے اندر عدل ہے اور آپ کو بس وزن پہچاننا ہے کہ کہاں پر کس وزن پر یہ عدل آ رہا ہے۔